دوستوں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ایک وقت ایسا تھا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیل گاڑی کا استعمال ہوتا تھا اور تھوڑا فاصلہ بھی کئی گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار گاڑیاں آ گئیں جو کئی دنوں کا فاصلہ کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتی ہیں۔ پھر ہوائی جہاز آئے جن میں بیٹھ کر انسان کچھ ہی دنوں میں پوری دنیا گھوم سکتا ہے۔ لیکن تاریخ میں اصل موڑ تب آیا جب انسان نے زمین سے باہر نکل کر خلا یعنی اسپیس کو ایکسپلور کرنے کا سوچا، اور اسی سوچ کو پورا کرنے کے لیے 1958 میں پروجیکٹ مرکری شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ میں پہلی بار کسی انسان کو اسپیس میں بھیجنے پر کام ہو رہا تھا، اور پھر 12 اپریل 1961 کا دن آیا۔ اس دن رشین ایسٹروناٹ یوری گیگرین نے اسپیس کا کامیاب سفر کیا اور وہ اسپیس کا سفر کرنے والے دنیا کے پہلے ایسٹروناٹ بنے۔ دوستوں آج کی تاریخ میں کئی کنٹریز کے اسپیس مشن اسپیس میں موجود ہیں، جبکہ ناسا کا پلان ہے کہ وہ 2025 تک اپنے ایسٹروناٹ چاند پر بھیجے گا اور 2030 کے بعد ایک مشن مارس پر بھی بھیجے گا۔ اسپیس کا سفر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب بھی یہ دنیا کا سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک ترین سفر مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین سے اسپیس کی طرف بھیجے گئے سارے مشنز کامیاب نہیں ہوئے۔ کچھ مشنز درمیان میں ہی حادثے کا شکار ہو گئے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی ایسٹروناٹ کی اسپیس میں موت ہو جاتی ہے تو اسپیس کی جان لیوا کنڈیشنز میں اس کی باڈی کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستوں 1961 سے لے کر اب تک تقریباً 500 سے زیادہ ایسٹروناٹس اسپیس میں سفر کر چکے ہیں، اور ان میں سے 18 لوگوں کی موت اسپیس میں ہوئی ہے، جن میں سے 14 ایسٹروناٹس ناسا کے تھے۔ 1986 میں ناسا کی چیلنجر نامی اسپیس شٹل میں 7 لوگ سوار تھے، اور یہ اسپیس شٹل ٹیک آف کرنے کے 73 سیکنڈز بعد ہی حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اور اس میں موجود 7 لوگوں کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ 2003 میں بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا جب امریکہ کی کولمبیا نامی اسپیس شٹل تباہ ہو گئی تھی، اور اس میں بیٹھے سارے ایسٹروناٹس کی بھی موت ہو گئی تھی۔ لیکن اسپیس میں کچھ اور طریقے سے بھی ایسٹروناٹس کی موت ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہارٹ اٹیک یا کوئی اور قدرتی طریقے سے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ایسٹروناٹس کو اسپیس میں بھیجنے سے پہلے ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اصل خطرہ کچھ اور ہے، اور وہ ہے اسپیس واک۔ دراصل ایسٹروناٹ یعنی خلاباز اسپیس میں خاص مقصد کے تحت جاتے ہیں اور کئی مہینوں تک وہاں رہتے ہیں۔ اس دوران ایسٹروناٹس اپنا اسپیس سوٹ پہن کر اسپیس شپ سے باہر اسپیس میں بھی نکلتے ہیں تاکہ اسپیس میں موجود سیٹلائٹس کی مرمت کر سکیں، اور اصل جان لیوا خطرہ ایسٹروناٹس کو اس دوران ہی ہوتا ہے۔ اگر اسپیس واک کرتے وقت ان کے اسپیس سوٹ کو کوئی بھی چھوٹی سی چیز ٹکرا جائے تو ان کا اسپیس سوٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور اسپیس سوٹ ڈیمیج ہونے کے چند منٹوں بعد ہی ایسٹروناٹ کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر ایسٹروناٹ کے اسپیس سوٹ میں سوراخ ہو جائے تو صرف 10 سیکنڈز میں ہی اس کی باڈی سے خون اور پانی ابلنا شروع کر دے گا اور بھاپ بن کر اڑ جائے گا، اور باڈی پھولنے لگے گی۔ محض 15 سیکنڈز میں ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور صرف 30 سیکنڈز کے اندر ہی اس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں گے اور ایسٹروناٹ کی باڈی جم جائے گی، جس وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ اسپیس کرافٹ میں موجود ایسٹروناٹ اس کی باڈی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوستوں اگر ایسٹروناٹ کی موت اسپیس میں کام کرتے ہوئے کسی حادثے کی وجہ سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی باڈی کو اسپیس شٹل کے اندر لایا جائے گا۔ اگر ایسٹروناٹ کی موت زمین کے قریب یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے قریب ہوئی ہوگی تو اس کی باڈی کو کیپسول میں بند کر کے زمین پر بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح وہ ڈیڈ باڈی کچھ ہی گھنٹوں میں زمین پر آ جائے گی۔ لیکن اگر اسپیس مشن چاند پر ہے تو ایسٹروناٹ کی ڈیڈ باڈی کو فوراً زمین پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایسے میں ڈیڈ باڈی کو اسپیس سوٹ میں ہی رکھا جاتا ہے اور اس کو کسی انتہائی ٹھنڈی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ باڈی کی اسمیل کو کم کیا جا سکے، اور جب مشن ختم ہو جاتا ہے تو اسپیس شٹل کے ساتھ ہی وہ ڈیڈ باڈی بھی زمین پر آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ان کا مشن مارس کے 300 میل لمبے سفر پر ہو، تو ڈیڈ باڈی کو اسپیس کرافٹ میں رکھنا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ناسا نے ایک سولوشن ڈھونڈا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسٹروناٹ کی ڈیڈ باڈی کو ایک خاص بیگ میں بند کر کے ایک روبوٹ اسپیس کرافٹ سے باہر لے جائے گا، اور 1 گھنٹے تک وہ باڈی اسپیس میں ایسے ہی رہے گی اور مکمل طور پر جم جائے گی۔ اس کے بعد یہ روبوٹ اس بیگ کو تب تک زور زور سے ہلاتا رہے گا جب تک یہ باڈی پاؤڈر فارم میں نہیں آ جاتی، تاکہ اس کو اسپیس کرافٹ میں رکھنے میں آسانی ہو۔
دوستوں خلا یعنی اسپیس حیرت انگیز قصوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔